بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و دوستو، یہ سورہ مؤمن کی ابتدائی آیات ہیں جس میں حامیم سے اس سورہ کی شروعات ہوئی ہے، اور یہاں سے لے کر کے آئندہ 6 سورتوں تک تقریباً 7 سورتیں حامیم سے شروع ہوں گی. سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورہ دخان، جاثیہ اور سورہ احقاف. یہ کل 7 سورتیں ہیں. ان سورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. ان سورتوں کے مجموعے کو آل حامیم کہا جاتا ہے. حامیم کی فیملی، حامیم گروپ. حضرت مسعر ابن کدام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان سورتوں کو بڑوں نے ان سورتوں کو دیباجہ قرآن کہا ہے، یعنی قرآن کا خوبصورت حصہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان سورتوں میں پہنچتا تو بڑی تفریح ہوتی، بہت مزے لے کر کے یہ سورتیں پڑھتا. تو یہ مزے کی صورتیں ہیں. ان کے معانی کے اعتبار سے، ان کے آیات کے اعتبار سے ان کو بہت ہی مزیدار صورتوں میں شمار کیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی اور سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ 3 آیتیں اور آیت الکرسی صبح کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن اس کی حفاظت کریں گے تمام شرور سے. تو یہ فضیلت اس سورت کی ابتدائی آیات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا، تو آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے نصیحت فرمائی اپنے صحابہ کو کہ جب رات کے وقت تم پر حملے کا اندیشہ ہو، جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ دشمن شب خو مارے گا، یعنی رات کے وقت حملہ آور ہوگا، تو رات کو سونے سے پہلے یہ جملہ کہہ لیا کرو، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کہہ لیا کرو. یہ عام ہے سبھی کے لیے. جب کوئی کسی کی مخالفت کا، کسی دشمن کے نرغے میں پھنسنے کا اندیشہ ہو تو یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو مفید بتایا ہے کہ بندہ کہے حامیم لا ینصرون. حامیم کے ذریعے سے گویا بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور یہ درخواست کرتا ہے کہ میرے مخالفین کو مجھ پہ غلبہ عطا نہ فرما، میرے مخالفین کی مدد نہ کی جائے، میں مغلوب نہ ہو جاؤں اور ان کو غلبہ حاصل نہ ہو. گویا کہ ایک طرح سے دعا کر رہا ہے. تو یہ صورتیں آل حامیم کہلاتی ہیں اور ان کے یہ ابتدائی مضامین ہیں. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. میں ان کے ساتھ کوفے میں تھا. میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اس باغ میں جا کر کے. جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے اسی آیت سے یہی آیتیں میں نے پڑھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
یہی آیتیں میں نے نماز میں پڑھی۔ میں نے نماز میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص کھڑا ہے میرے پڑوس میں، اور وہ یمنی کپڑا پہنا ہوا ہے، جیسے عام طور سے یمن کے لباس ہوتے ہیں ویسے لباس میں وہ ملبوس تھا، وہ پہنا ہوا تھا، ویسا کپڑا وہ زیبدن کیا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا میرے پاس کھڑے ہو کر کے کہ تم جب یہ سورت پڑھو تو اس طریقے سے دعا کرو، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کے بعد جب تم پہنچو غافر الذنب، جب تم کہو کہ غافر الذنب یعنی گناہوں کو معاف کرنے والے کا جملہ جب کہو تو اس کے بعد کہو اغفر ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب کہو قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، جب تم کہو تو کہو اقبل توبتی، اے اللہ میرے توبے کو قبول فرما۔ اور جب کہو شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا جب کہو تو کہو اس کے بعد لا تعاقبنی، میری پکڑ نہ فرما۔ اس طریقے سے اس نے بازو کھڑے ہو کر کے اس نے یہ بات کہی۔ میں نماز مکمل کیا اور میں باہر نکلا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کہ اس طریقے کے لباس پہنے ہوئے کوئی صاحب ادھر سے گزرے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے 4 نبی ایسے ہیں جو انتقال نہیں کر گئے، جن کی وفات نہیں ہوئی، ان میں سے 2 آسمان میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ نے ان کو آسمان میں زندہ رکھا ہے، اور 2 دنیا میں ہیں، ان میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ خیر یہ واقعہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد اسی صورت کے مناسبت سے، اس صورت کے ابتدائی آیات کے مناسبت سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ کوئی زیادہ دیندار ایماندار نہیں تھا، وہ ویسا ہی آدمی تھا، بڑے جسامت کا اور اچھے خاصے بدن کا آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ اچانک وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہے، تلاش کرو کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے بری لت لگ گئی ہے، اس کی عادت خراب ہو گئی ہے، اب وہ شراب کا رسیہ اور شراب کا عادی بن گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک شخص جو بری صحبتوں سے متاثر ہو کر کے اس طرح بگڑ گیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک خط لکھا، چونکہ وہ بھی عرب تھا، انہوں نے عربی میں خط لکھا کہ هذا من عمر الى فلان ابن فلان السلام علیک انی احمد اللہ علیک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا احمد اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورہ کے شروع میں جو مضامین ہے، ان مضامین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ کے اس کے پاس بھیجا، اور جن صاحب کے ہاتھ میں دے کر حضرت عمر نے بھیجا ان سے حضرت عمر نے کہا کہ جا کر دیکھو وہ نشے سے باہر آ گیا ہے کہ نہیں، اگر وہ نشے کی حالت میں ہے تو انتظار کرنا کہ وہ ہوش میں آ جائے، پھر اس کے بعد اس کے سامنے یہ پیش کرنا کہ یہ خط حضرت عمر نے تمہاری خدمت میں بھیجا ہے۔ چنانچہ جب وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ نشے میں مست ہے۔ اس کے بعد جب اس کا نشہ چھٹا اور وہ ہوش میں آیا تو حضرت عمر کے اس قاصد نے وہ خط ان کو پہنچایا۔ اس اللہ کے بندے نے لے کے پڑھا، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا جس میں اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، قابل التوب غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر لکھا ہے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اس میں لکھا ہے شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی دربار ایسا نہیں ہے
جہاں جا کر کے بندہ گڑ گڑا سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہا سکے۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا ہے اس میں الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے قرآن کریم کی ان آیات اور اس کے مضمون کو پڑھا اور یہ مضمون اس پر اتنا اثر انداز ہوا، اس نے کہا کہ کیسی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ اس میں ایک طرف اللہ کے توبہ قبول، اللہ کے گناہوں کو معاف کرنے والا لکھا گیا ہے، توبے کو قبول کرنے والا لکھا گیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور اللہ ہی کے پاس پہنچنا بھی ہے، اور ایک طرف ڈرایا بھی گیا ہے کہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں، ذی الطول مہلت دینے والے بھی ہیں۔ اس طریقے کے مضامین کو دیکھ کر کے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ جب اللہ کی ذات ایسی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ توبہ کیا، اس نے پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ اس گناہ میں لگا ہی نہیں۔ اس واقعے سے بزرگان دین یہ سبق ہمیں بتلاتے ہیں، یہ سبق نکالتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کا گنہگار بندہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جب کوئی اس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جائے اسے عار نہ دلایا جائے، اسے مشتعل نہ کیا جائے۔ آج کل لوگ اسے بھڑکا دیتے ہیں، وہ ضد میں آ جاتا ہے، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اسے عار دلاتے ہیں، اس کے بارے میں غلط تبصرے کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر وہ ضد میں آ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں گا کون میرا بال بیکا کر لے گا۔ تو ہماری وجہ سے ایک اللہ کا بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، گناہوں پر اڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں مضمون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے گناہ پر اسے عار دلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سخت بات ہے۔ آج ہم لوگ دلوں سے بھی نفرت کر لیتے ہیں، اسی لیے بڑوں نے کہا کہ گناہ سے نفرت ہونا چاہیے، گنہگار سے نہیں، اس لیے کہ وہ غفلت میں ہے، اس کے غفلت کا ہم غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے یا اس کی جگہ ہمارے ہونے کو کتنا وقت لگے گا، کوئی دیری نہیں ہے۔ خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا ان کے اوپر کلمہ پیش کیا کہ اے میرے چچا، آپ نے میرا اتنا تعاون کیا، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ لیکن ان کے کلمہ پڑھنے کے لیے جو چیز مانع اور رکاوٹ بنی وہ عار بنی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، میری قوم مجھے عار دلائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گناہ پر اسے عار نہیں دلانا چاہیے، بلکہ اسے سمجھانے کی، اسے بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ایسی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک بندے کو اس کی غلطی پر عار دلا دیا، اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ 4 مہینے تک مجھ سے تہجد چھوڑ گئی، مجھے عبادت میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ تو کسی بندے مومن کے گناہ پر آج کل لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو غلط حالت میں دیکھتے ہیں، اس کی تصویر لے کر کے اس کی تذلیل اور اس کی توہین کی خاطر اسے ذلیل کرنے کے لیے اسے واٹس ایپ پہ چلا دیتے ہیں، اس پر غلط تبصرے کرتے ہیں، اس پر غلط کمنٹس کرتے ہیں، جس میں جا کر کے وہ بندہ ضدی ہو جاتا ہے، ارے دنیا میں ذلیل ہو گیا اور کیا ہے، میں کیوں اس سے باہر نکلوں۔ یہ سوچتا ہے کہ ذلیل ہونا ہے، لوگوں کی عزت ہی کی خاطر انسان مرتا ہے، جب ذلیل ہی ہو گئے تو اور کیا رہیں گے، سب کو پتہ چل گیا میرے بارے میں، تو اڑ جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمہاری کوئی اولاد ہو، تمہارا کوئی بیٹا ہو جس کی عمر بڑی ہو گئی ہو، تو تم اس سے حکم نہ کرنا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے
تم کسی بات کا حکم کرو گے اور پھر وہ کسی کام سے بچنے کا یا کسی کام کے کرنے کا حکم کرو گے پھر وہ کام نہ کرے، تو ایک تو یہ ہے کہ غلطی کا گناہ ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارا نافرمان ٹھہرے گا، نافرمانی بھی ایک گناہ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے جو بڑے بچے ہیں، جن بالغ ہو گئے ہیں، بڑی عمر ہو گئی ہے، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے، ان کو سختی کرنے، ان پر حکم کرنے کے بجائے ان سے درخواست کی جائے، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ مان جاتا ہے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے ان آیات کے ذیل میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی اللہ کے بندے کو نہ عار دلانا چاہیے، نہ اس کے گناہ، اس کی غلطی پر اسے بھڑکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ہم بھی اس کے گناہ کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔